اور ایک نہ ایک دن افغانستان اور ترکستان ضرور آزاد ہوں گے اور دنیا افغانستان کے ساتھ ساتھ ترکستان کی عظیم اسلامی مملکت پر بھی اسلامی پرچم لہراتا دیکھے گی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ مجاہدین کے ہیڈ کوارٹر میں میدانی صوبوں سے مجاہدین آئے ہوئے تھے اور آج ان کا اجلاس ہو رہا تھا۔ وہ چیف کمانڈر کے سامنے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل رکھ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں انہیں لڑائی میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم میدانی علاقے میں دشمن کا مقابلہ کیسے کریں۔ اس مسئلے پر طویل بحث ہوئی۔ آخر میں چیف کمانڈر نے کہا کہ ان علاقوں میں علی کو آزمایا جا سکتا ہے۔ وہ نوعمر ضرور ہے مگر ذہین ہے۔ وہ وہاں جا کر نئی تدابیر سوچے گا اور مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا، لیکن تم سب کو اس کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا اچھے سے اچھا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگوں نے اسے نوعمر سمجھ کر اس کے احکامات کو اہمیت نہ دی تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس پر میدانی صوبوں سے آئے ہوئے مجاہدین نے کمانڈر کو مکمل یقین دہانی کرائی کہ علی کو ان سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوگی اور وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو کمانڈر نے علی کو بلوایا، اس کا تعارف دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے مجاہدین سے کرایا اور اسے اس کے نئے مشن سے آگاہ کیا۔ علی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کمانڈر صاحب سے گزارش کرتے ہوئے کہا، میں تو میدانی علاقے میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اور تجربے کار مجاہدین کی موجودگی میں وہاں ان سے بہتر کیا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے، تم وہاں جا کر حالات کا جائزہ تو لو، پھر اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کمانڈر نے کہا۔ دوسرے دن علی کی کمانڈر صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کمانڈر نے کہا، یقیناً تم نے سفر کی تیاری شروع کر دی ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، ہفتے کو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ علی نے کہا کہ اگر آپ عبد الرحمن، درویش خان، فاروق خان اور انجینئر عبداللہ کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں تو اس سے مجھے کافی حوصلہ رہے گا۔ کمانڈر صاحب نے مسکراتے ہوئے ان مجاہدین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ہفتے کو نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ علی اور دوسرے مجاہدین روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑے کمانڈر صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ قریب ہی 2 خچر کھڑے تھے جن پر سامان خوردنوش اور ضروری اسلحہ لدا ہوا تھا۔ علی سوچ میں غم اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے علی کی پریشانی دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ علی بولا، میں پریشان تو نہیں، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر جو نئی ذمہ داری ڈالی ہے کیا میں اس کا حق ادا کر سکوں گا؟ کمانڈر صاحب نے کہا، سوچنا اچھی بات ہے مگر کسی مشکل کام کو دیکھ کر پریشان ہونا اچھی بات نہیں۔ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہو، اللہ یقیناً تمہاری مدد اسی طرح کرے گا جس طرح وہ پہلے مدد کرتا رہا ہے۔ پھر علی کے ساتھ جانے والے مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ ایک انتہائی اہم کام پر جا رہے ہیں اور اس کام کی کامیابی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے آپس میں اتحاد پر منحصر ہے۔ تمام فیصلے صلاح مشورے سے کرنا، کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو کمانڈر کا فیصلہ قطعی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین مشکل سے مشکل تر حالات میں بھی نہیں گھبراتے اور نا امیدی کی فضا میں بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ ہی سے مدد کی دعا کرنا، کیونکہ وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اس کے بعد سب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ کمانڈر صاحب سب مجاہدین سے گلے ملے اور پھر مجاہدین کا یہ قافلہ اللہ اکبر اور نصر من اللہ و فتح قریب کے نعروں کی گونج میں رخصت ہوا۔ یہ قافلہ 10 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ مرکز سے روانہ ہوئے تیسرا دن تھا اور صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ جو ہی وہ پہاڑی نالے سے نکل کر تنگ وادی میں داخل ہوئے، ایک پہاڑی کے دامن میں انہیں افراد کا ایک جمگھٹا نظر آیا۔ علی انہیں دیکھ کر فوراً رک گیا اور اس نے دوسرے مجاہدین کو بھی آگے جانے سے روک دیا۔ وہ اکیلا ہی تھوڑا سا آگے گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مجاہدین ہی کے حامی ہیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک گھوڑا پہاڑی کو کھودنا چاہتا ہے، دوسرے لوگ اسے روک رہے ہیں بلکہ اس کا خوب مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ علی نے پوچھا کہ بھائی اصل معاملہ کیا ہے اور آپ لوگ اس بوڑھے کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہاں کھڑے لوگوں میں سے ایک بولا، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے اس پہاڑی کے اندر ہیں۔ ہمارے خیال میں اگر وہ پہاڑی کے
اندر ہوں بھی تو وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے اسے بہتیرا سمجھایا ہے مگر ہماری بات سنتا ہی نہیں۔ علی نے بوڑھے سے پوچھا، بابا آخر تم اس پہاڑی کو کیوں کھودنا چاہتے ہو اور ایک فاوڑے سے کیسے کھود لو گے؟ ان لوگوں کی بات سچ ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس پہاڑی کے اندر اگر ہوں تو بھی وہ اب زندہ نہیں ہوں گے۔ بوڑھے نے بتایا، بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ، میں انہیں یہاں سے نکال کر قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ میری مدد کرنے کے بجائے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بابا کیا آپ سارا واقعہ بتائیں گے کہ تمہارے بیوی بچے اس پہاڑی کے اندر کیسے دب گئے؟ علی نے پوچھا۔ بوڑھا کچھ دیر آنکھیں بند کیے سوچتا رہا، پھر بتانے لگا، بیٹا میری داستان دوسرے مظلوم افغانوں سے مختلف نہیں۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 میل دور شمال کی طرف پہاڑوں کی دوسری جانب واقع ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ہم اس گاؤں میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری وادی بہت ہی خوبصورت اور سرسبز وادی تھی۔ سیب، انگور، اخروٹ، چلگوزے کے بڑے بڑے خوبصورت باغات تھے اور یہاں کے رہنے والے خوشحال زندگی کے مزے لے رہے تھے۔ روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا مگر اس کے بعد بھی کئی سال تک ہمارا گاؤں روسی فوج کی لائی ہوئی تباہی و بربادی سے محفوظ رہا۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ دوسرے علاقوں میں روسی فوج کے مظالم کا سن کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا کہ روسی فوج کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب کس گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے آ جائیں، اس لیے آپ لوگ بھی پاکستان ہجرت کر جائیں۔ مگر ہمارا دل نہ چاہا کہ ہم اپنے گھر، خوبصورت باغات، کھیت اور چراگاہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں۔ بوڑھا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک حسرت بھری آہ کھینچی اور پھر کہنے لگا، اور پھر وہی ہوا کہ ایک صبح دشمن کے 8 درجن طیارے بمباری کرنے آ پہنچے۔ بم، راکٹ اور میزائل اولوں کی طرح گاؤں پر گرنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جنہوں طیارے واپس گئے، زندہ بچ جانے والے لوگ گاؤں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرا بیٹا اور بہو بھی شہید ہو گئے، دونوں چھوٹے بچے اور بیوی بچ گئی۔ میں انہیں لے کر یہاں آ گیا۔ اس پہاڑی کے اندر ایک چھوٹا غار تھا، میں نے بیوی بچوں کو غار کے اندر بٹھایا اور گاؤں واپس چلا گیا تاکہ زخمیوں کی مدد کر سکوں اور شہید ہونے والوں کو دفنا سکوں۔ گاؤں میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بھی دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے لگا۔ ابھی ہم شہداء کو دفنانے اور زخمیوں کی امداد سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دشمن کے جہاز ایک دفعہ پھر آ گئے۔ ہم پناہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بھاگے۔ بستی پر، پہاڑوں پر ہر طرف بم ہی بم گر رہے تھے۔ میں گرتا پڑتا سامنے پہاڑ تک پہنچ گیا۔ ایک بم میرے قریب پھٹا، میں زمین سے اچھلا اور دور جا گرا۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، گاؤں کے کئی اور افراد بھی بستروں پر زخمی حالت میں پڑے تھے۔ مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی، نہ جانے ان کا کیا بنا۔ میں نے اپنے قریب دائیں بائیں لیٹے ہوئے زخمیوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کل وہ فوجی آئیں گے جو تمہیں یہاں پکڑ کر لائے تھے، ان سے پوچھنا۔ دوسرے دن 2 فوجی آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جہاں تم زخمی حالت میں پڑے ملے تھے اس کے قریب ہمیں کوئی عورت ملی، نہ کوئی بچہ۔ ان کا جواب سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیوی بچے ان ظالموں سے بچ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ غار سے نکل کر پاکستان ہجرت کر گئے ہوں گے۔ میں ہسپتال میں 2 ماہ پڑا رہا۔ ٹھیک ہوا تو مجھے تفتیش کے لیے جیل لے جایا گیا۔ وہاں پہلے نرمی اور پھر سختی سے پوچھا جانے لگا کہ بتاؤ تمہارا مجاہدین سے کیا تعلق ہے۔ پھر وہ تشدد شروع ہوا جس کے بارے میں سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تشدد ایک مجھ پر ہی نہیں ہو رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے کئی دوسرے قیدی ان ناقابل برداشت تشدد کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ زنبوروں سے، میرے ناخن جڑوں سے اکھاڑ دیے گئے، پشت سے قمیص اٹھاتے ہوئے، اور یہ دیکھو کہاں کہاں سے میرا گوشت نوچا گیا۔ روسی اتنے ظالم تھے کہ جس کے جن حصوں سے گوشت نوچتے ان پر نمک اور مرچیں چھڑک دیتے۔ میں تڑپتا تو وہ قہقہے لگاتے۔ یہ تشدد کئی ماہ مسلسل ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھے قید میں پھینک دیا۔ گرفتار ہوئے 2.5 سال بیت گئے تھے جب ایک دن روسی افسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے پیشکش کی کہ اگر میں پاکستان میں جاسوسی اور بموں کے دھماکوں کے کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤں تو وہ مجھے رہا کر دیں گے۔ میں نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں میرے ساتھیوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیشکش قبول کر لو
انہوں نے بتایا کہ کئی افراد پہلے بھی اسی طرح رہا ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ اپنی رہائی کی خاطر اس ملک کے عوام کو دکھ دوں جنہوں نے مصیبت کے وقت ہمارے بیوی بچوں کو پناہ دی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ میں جیل سے نکلنے کے لیے دوسروں کے بچوں کے خون سے ہاتھ رگوں۔ اس طرح 3 ماہ اور بیت گئے اور پھر ایک دن معلوم نہیں مجھے کیوں رہا کر دیا گیا۔ شاید میں بوڑھا تھا، رہا ہو کر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جیل میں ان کا اناج ضائع کر رہا تھا۔ رہا ہونے کے بعد میں پاکستان گیا۔ 2 ماہ تک پاکستان میں اپنی بیوی بچوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملے۔ گاؤں کے کئی لوگ مجھے ملے، مگر کسی نے بھی میرے بیوی بچوں کو پاکستان آتے نہیں دیکھا تھا۔ تھک ہار کر میں ادھر چلا آیا۔ جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑی میں جو غار تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ پہلے تو شک ہوا کہ شاید یہ وہ پہاڑی ہی نہیں، لیکن میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہ تھی۔ ساری زندگی اسی علاقے میں گزاری تھی۔ روس کے طیاروں کی وحشیانہ بمباری نے اگر علاقے کی شکل بگاڑ دی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جگہ بھی بدل گئی۔ میں نے پہاڑی کا غور سے جائزہ لیا۔ یہ وہی پہاڑی تھی، مگر بمباری سے غار کا منہ بند ہو چکا تھا اور وہاں جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بیوی بچے اندر دب کر شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے تو سوچا کہ انہیں غار کے اندر ہی دبا رہنے دوں، پھر دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے وہ لوگ غار میں نہ ہوں، ممکن ہے وہ زندہ ہوں اور کسی دوسری جگہ رہ رہے ہوں۔ یہی شک دور کرنے کے لیے میں نے غار کو کھودنے کا فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ یہ لوگ میری مدد کرتے، الٹا میرا مذاق اڑانے لگے۔ بیٹا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر غار کو کھودنے کے بعد وہ نہیں ملتے تو میں ان کی تلاش جاری رکھوں گا۔ اگر ان کی نعشیں مل جاتی ہیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور یوں میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ بوڑھے نے اپنی درد بھری داستان ختم کی تو وہاں کھڑے لوگوں میں سے بہت سو کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھیں۔ علی نے کہا، بابا تمہاری داستان سن کر بہت دکھ ہوا۔ یہاں افغانستان میں ہر دوسرا فرد تمہاری ہی طرح دکھی ہے۔ بعض کے والدین شہید ہو گئے اور بعض کی اولاد، بعض اپنے ماں باپ کی شہادت پر دکھی ہیں اور بعض اپنی اولاد کے بچھڑنے پر غمگین۔ غار کھودنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد علی اور دوسرے مجاہدین نے غار کے منہ سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا۔ ان کی طرف دیکھ کر بعض دوسرے افراد بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے صبح 10 بجے ملبہ ہٹانا شروع کیا۔ اب 1 بج چکا تھا مگر ابھی تک کسی انسانی جسم کے نشان نہ ملے تھے۔ سب ساتھیوں نے دوپہر کے کھانے اور نماز کے لیے وقفہ کیا۔ کھانا کیا تھا؟ رات کی روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے تھے جنہیں انہوں نے چائے کے قہوے کے ساتھ کھایا۔ نماز کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ عصر کا وقت قریب تھا جب بوڑھے نے اٹھ کر اونچی آواز میں کہا، رک جاؤ۔ وہ مل گئے۔ بوڑھے کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بوڑھے نے انہیں اشارے سے قریب بلایا اور انگلی سے اشارہ کر کے بتانے لگا کہ یہ دیکھو میری بیٹی گل بانو کا ہاتھ ہے۔ سب نے غور سے دیکھا تو مٹی میں چند انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر سب لوگوں نے علی کی ہدایت پر مٹی کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کیا تاکہ لاشوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد منظر صاف ہو گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت، ایک بچی اور ایک بچے کی لاشیں اکڑی ہوئی تھیں۔ سب کے کپڑے بالکل صحیح معلوم ہو رہے تھے۔ عورت نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی جیسے اس نے غار سے باہر کسی آدمی سے پردہ کیا ہو۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ اپنے بچوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں اکڑ گئے تھے۔ بچے کے سر پر بھی موٹے کپڑے کا دوپٹہ تھا اور بالوں کو افغانستان کے دیہات کے مخصوص انداز میں گوندا ہوا تھا۔ بچے کے سر پر ٹوپی تھی، گردن مٹی کے بوجھ سے نیچے کو تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کے ہاتھ اپنی ماں کی طرف اٹھے ہوئے تھے، شاید زندگی کے آخری لمحات میں مدد کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف لپکے ہوں اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی ہو۔ انہیں دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ٹیلی ویژن پر کسی منظر کو ایکشن میں ساکن کر دیا گیا ہو۔ قریب سے دیکھنے پر بھی ان کے چہروں پر موت کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے سکتے کی حالت میں ہوں اور ابھی تھوڑی دیر بعد بولنے لگیں گے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک مٹی نے ان کے جسموں کو کھایا تھا، نہ ان کے کپڑے گلے سڑے تھے۔ یہ منظر ایک طرف ایمان افروز تھا اور دوسری طرف مظلومیت کی وہ تصویر جسے پتھر دل انسان بھی دیکھ کر رو پڑے۔ بوڑھا
زارو قطار رونے لگا اور وہاں کھڑے ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے کے آنسو تھمے تو وہ اپنی بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا کہ ایک دن مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں جہاد پر تقریر کی اور لوگوں کو بتایا کہ روسیوں کے خلاف اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ میری اس بیٹی نے بھی یہ بات سنی۔ رات کو مجھ سے پوچھنے لگی، بابا جہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی حفاظت اور سربلندی اور وطن کی آزادی کے لیے کافروں سے لڑائی کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، بابا مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ کافروں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور کافر روسی مسجدیں بھی شہید کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے لڑنے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ بیٹی ضرور جاؤں گا، بابا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی کافروں کے خلاف لڑوں گی۔ اور پھر میرے جواب سے پہلے ہی بول پڑی، بابا اگر میں کافروں سے لڑتی ہوئی ماری گئی تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا نا اور مجھے بھی جنت میں جگہ دے گا نا؟ یہ بتا کر بوڑھا ایک دفعہ پھر رونے لگا۔ بوڑھے کی بیٹی کی باتیں سن کر علی کو بھی اپنی بہن سائمہ بہت یاد آئی اور وہ بھی ایک طرف جا کے سر گھٹنوں پر رکھ کر بے اختیار رونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں اپنی بہن کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لوں گا، مگر یہاں تو ہر طرف روسیوں نے خون کے دریا بہا دیے ہیں۔ روسیوں کے ظلم اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پوری روسی فوج کو بھی قتل کر دیا جائے تو شاید پھر بھی بدلہ پورا نہ ہو سکے۔ علی نے ایک دفعہ پھر دل ہی دل میں اپنے عہد کو دہرایا کہ اے اللہ، میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک انسانیت کو روسیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑتا رہوں گا۔ علی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بوڑھے کو تسلی دی۔ پھر سب نے تینوں شہیدوں کی لاشوں کو قبرستان میں لے جا کر دفنایا اور واپس اسی جگہ آ کر رات بسر کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد علی اور اس کے ساتھی آگے کی طرف روانہ ہونے لگے تو بوڑھے نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں اگر اور کچھ نہ کر سکا تو آپ لوگوں کا کھانا وغیرہ تیار کر دیا کروں گا۔ علی نے بوڑھے کو بھی ساتھ لے لیا۔ انہیں چلتے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دشمن کے 4 ہیلی کاپٹر آتے نظر آئے۔ علی نے مجاہدین کو فوراً محفوظ جگہوں میں چھپنے اور پوزیشن سنبھالنے کو کہا۔ کچروں کو ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا گیا۔ اتنے میں ہیلی کاپٹروں سے بمباری شروع ہو گئی۔ علی اور اس کے ساتھیوں کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں تھے جن سے وہ ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا سکیں۔ ہیلی کاپٹر بمباری کر کے گئے تو جیٹ طیارے آ پہنچے۔ طیاروں کی بمباری تباہ کن تھی۔ شاید اس بمباری سے مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا، مگر خچر مجاہدین کو بچا گئے۔ جیوں ہی طیارے آئے، خچر درختوں کے جھنڈ سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ طیاروں نے بم خچروں کے ارد گرد گرانے شروع کر دیے۔ دونوں ہی خچر ہلاک ہو گئے۔ ابھی طیارے فضا ہی میں پرواز کر رہے تھے کہ ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ علی نے تمام مجاہدین سے کہا کہ جلد از جلد پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرو۔ تمام مجاہدین جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ کر رینگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ خچر ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے سامان خوردنوش بھی مجاہدین کو اٹھا کر لے جانا پڑ رہا تھا۔ پہاڑ پر درخت بہت تھے، اس لیے مجاہدین طیاروں کی نظر میں آئے بغیر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے علی نے تمام مجاہدین کو اکٹھا کیا اور آئندہ کے اقدامات کے بارے میں مشورہ مانگا۔ بوڑھے مجاہد کا خیال تھا کہ کل جب ہم غار کا ملبہ ہٹا رہے تھے، وہاں کوئی دشمن کا جاسوس تھا جس نے آپ کی آمد کی اطلاع روسیوں کو کر دی ہے، ورنہ یہاں قریب کوئی گاؤں ہے نہ کوئی مجاہدین کا مرکز۔ سب مجاہدین نے بوڑھے کی بات سے اتفاق کیا۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس حملہ روکنے اور مقابلہ کرنے کے لیے مناسب اسلحہ نہیں، لیکن جو اسلحہ بھی ہے اس سے ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ علی نے 2 مجاہدین کے گروپ بنا کر 5 مختلف جگہوں پر انہیں بٹھا دیا۔ مجاہدین یا تو پتھروں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے یا پھر ان گڑھوں میں بیٹھے تھے جو بموں کے پھینکنے سے بن گئے تھے۔ دشمن کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں پہاڑ کے نیچے وادی میں پہنچ چکی تھیں اور ٹینکوں سے دیکھے اور نشانہ لیے بغیر ارد گرد کے پہاڑوں پر گولہ باری ہو رہی تھی۔ کئی گولے مجاہدین کے پیچھے گرے۔ خاصی دیر تک گولہ باری کرنے کے بعد دشمن کے فوجی بختر بند گاڑیوں سے باہر نکلے اور دونوں اطراف سے پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ اب مجاہدین کے
पास सिवाय मुकाबले के कोई रास्ता न था। मुजाहिदीन की फायरिंग से रूसी दरख्तों की ओट में छिपने लगे और जो रूसी सामने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे थे वो भी नीचे की तरफ दौड़े। अब मुजाहिदीन के मोर्चों की निशानदेही हो चुकी थी और दुश्मन की सारी फौज बड़ी मंसूबा बंदी से पहाड़ पर चढ़ रही थी। मुजाहिदीन के पास असलाह बहुत थोड़ा था। रूसियों को भी शायद इसका इल्म था। जो ही मुजाहिदीन फायरिंग करते वो या तो दरख्तों की ओट में छिप जाते या फिर बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे हो लेते। फायरिंग बंद होती तो फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिदीन के पास असलाह ख़त्म हो गया। रूसियों को ये तो शायद मालूम था कि मुजाहिदीन की तादाद थोड़ी है, मगर चूंकि मुजाहिदीन 5 मुख्तलिफ मोर्चों से फायरिंग कर रहे थे इसलिए उनकी असल तादाद का अंदाज़ा न कर पाए थे। इसके बावजूद रूसी अफसर ने मुजाहिदीन को डराने के लिए मेगाफोन पर ऐलान किया, हमें इल्म है कि तुम बहुत थोड़ी तादाद में हो और तुम्हारे पास असलाह भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए हथियार फेंक दो, हम तुम्हें आध घंटे की मोहलत देते हैं। रूसी अफसर ने ये एक चाल चली थी कि शायद मुजाहिदीन खौफजदा होकर हथियार फेंक दें। अली रेंगता हुआ हर मुजाहिद के पास गया। सबके पास गिनती की चंद गोलियां बाकी थीं। उसने सब मुजाहिदीन को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा ताकि नई सूरत हाल के बारे में मशवरा किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।